الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کروڑہ مرتبہ شکر ہے اس ذات غفور رحیم کا جس رب العالمین یزل کی توفیق اور فضل خاص سے ہم نے نماز فجر باجماعت ادا کی۔ اللہ رب العزت نماز پنجگانہ کا باجماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ دین اسلام اللہ رب العزت کی ذات کا پسندیدہ دین ہے، اور بے شک اللہ رب العزت اس دین اسلام کو نماز کے ساتھ پسند فرماتا ہے، اور اس دین اسلام کو نماز کے ساتھ ہی قبول فرماتا ہے۔ اور فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جس کی نماز مکمل ہے، جس کی نماز کامل ہے، اسی بندے کا دین بھی کامل ہے۔ اور یہ بھی فرمایا آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے الصلاۃ عماد الدین، کہ جو نماز ہے یہ دین کا ستون ہے۔ تو جس نے اس ستون کو قائم کر لیا تو گویا اس نے دین کی پوری عمارت اور دین کی پوری بلڈنگ کو قائم کر لیا۔ جس نے اس ستون کو گرا دیا تو گویا اس نے دین کی بلڈنگ کو قائم نہ رکھا۔ اس لیے نماز کی پابندی کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ نماز کے معاملے میں کسی قسم کی غفلت دین میں ناقابل قبول ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی کیا کریں اور پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھا کریں۔ نماز جو ہے نا، یہ رب تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے کلام کروں، اسے چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے، اور جو بندہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے، اسے چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک رات میری عشاء کی نماز رہ گئی کسی مصروفیت کی وجہ سے، اور میں آقا علیہ السلام کے ساتھ عشاء کی نماز ادا نہ کر سکا، اور میں گھر میں تھا کہ میری طبیعت جو تھی نا وہ بڑی بے چین ہو گئی، تو مجھے سکون نہ آیا کہ میں آج نماز نہیں پڑھ سکا آقا علیہ السلام کی ذات برکات کے ساتھ۔ تو رات کا وقت تھا اور میں مسجد نبوی شریف کی طرف چل پڑا۔ جب میں قریب پہنچا نا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے وہ اندر نماز پڑھ رہا ہے۔ جب میں قریب پہنچا غور سے دیکھا تو وہ آقا علیہ السلام تھے جو نفل نماز رات کو پڑھ رہے تھے۔ تو میں بھی دروازے کے ساتھ بیٹھ گیا کہ نماز پڑھتا ہوں میں بھی۔ اتنے میں آقا علیہ السلام فارغ ہوئے تو میری طرف دیکھا تو فرمایا کہ کون؟ اندھیرا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ابو ہریرہ ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تمہاری عشاء کی نماز رہ گئی پڑھنے سے۔ عرض کی یا رسول اللہ بے شک کوئی مجبوری بن گئی، تھوڑا سا مصروف ہو گیا، اب میں پڑھنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں جاؤ تو کھانے کی کوئی چیز لے کے آؤ۔ بھوک محسوس ہوئی آقا علیہ السلام کی ذات برکات کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں گیا تو مجھے اور تو کچھ نہ ملا، تو مجھے کھجور کا بنا ہوا حلوہ مل گیا۔ تو وہ میں تھال میں لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ یا رسول اللہ یہ حلوہ ہے اور کھجور کا بنا ہوا ہے۔ تو میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو فرمایا کہ اس طرح کرو کہ جاؤ اور جو مسجد نبوی شریف میں زیر تعلیم صحابہ اکرام کی جماعت ہے نا، جس کو اصحاب صفہ کہتے ہیں، ان کو بھی بلا کے لے آؤ۔ ان کی تعداد کم و بیش 70 کے برابر بھی آئی ہے احادیث مبارکہ کی کتابوں میں، یا اس سے کم و بیش بھی ہوں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ دل میں فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ بھوک تو مجھے بھی لگی ہوئی تھی، اور میں نے سوچا تھا کہ اب یہ جو ہے کھجور کا حلوہ کچھ حضور علیہ السلام تناول فرما لیں گے، باقی جو بچ جائے گا میں کھا لوں گا، مگر اب تو آقا علیہ السلام نے اوروں کو بھی بلا لیا ہے ساتھ کھانے کے لیے، تو ظاہر ہے پھر تو تھوڑا تھوڑا آئے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے نا یہ بات سوچ کر بڑا پریشان ہو گیا کہ اب اگر مانوں تو تب بھی کھانا کم پڑ جائے گا، اگر نہ مانوں تو حضور علیہ السلام کی نافرمانی ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور جا کر ایک دوست کو جگایا، وہ سو رہا تھا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کہ آؤ حضور علیہ السلام نے دعوت کے لیے بلایا ہے۔ تو وہ بھی آ گیا، دوسرے کی طرف گیا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کو بھی دعوت دے دی کہ آپ آ جاؤ بھی، تم بھی، ساری جماعت اکٹھی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے نا یہ اپنی 3 انگلیاں اس تھال کے اندر جو حلوہ تھا نا اس میں ڈالیں،
اور اس میں تناول فرما لیا ایک لقمہ، اور اس کے بعد فرمایا کہ اصحاب صفہ کو یہ لے لاؤ اور اس کو نا تھوڑا تھوڑا سارے کھا لو، کافی دنوں سے تم بھی بھوکے ہو، کھانے کی اس دور میں مقدار کم ہوتی تھی، مہیا کم ہوتا تھا، کئی دن فاقے سے گزر جاتے تھے صحابہ اکرام کے، مگر پھر بھی انہوں نے کبھی کسی کے سامنے کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا تھا۔ وہ فرماتے ابو ہریرہ کہ وہ تھال جو تھا وہ گھومتا رہا اور سارے اصحاب کھاتے رہے، اور پھر میرے پاس آ گیا، میں نے بھی کھا لیا، آقا علیہ السلام نے بھی کھا لیا، اور کھانے کے بعد فرمایا کہ جاؤ وہ اور اس کو گھر میں دے آؤ، گھر والے بھی کھا لیں گے۔ جب وہ تھال میں نے دیکھا نا تو فرماتے کہ وہ جو پہلے نشان لگے تھے نا 3 انگلیوں کے، وہ آخر تک وہی لگے ہوئے ہیں اور وہ بھی پورے کا پورا ہی موجود ہے۔ آقا علیہ السلام کے دست اقدس جس چیز میں لگ جاتے تھے نا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت بہت زیادہ ڈال دیتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے ہاتھ کو تو اپنا ہی ہاتھ ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا جو ہاتھ ہے نا، یہ جو چیز تمہیں عطا فرماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی تو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی تو ہوتی ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام کی عطا ہی تو اللہ رب العزت کی ذات کی عطا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ اپنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام کے دست اقدس کی بات کر رہا ہوں، فرماتے ہیں ہجرت کی رات جب ہم نکلے تھے نا اور سفر کرتے ہوئے ہم مدینہ کی طرف آ رہے تھے، تو رستے میں ایک مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نا کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑا سا سستا لیتے ہیں، تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک چٹان دیکھی جو تھوڑی سی ترچھی تھی، اس کے نیچے سایہ بنا ہوا تھا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے نیچے تشریف فرما ہو جائے۔ آقا علیہ السلام کچھ دیر بیٹھے تو فرمایا کہ چلو آگے چلتے ہیں۔ آگے چلے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ادھر کھانے کے لیے کوئی چیز کا پتہ کرو، بھوک بڑی لگی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اور تو کچھ نظر نہ آیا، میں نے ایک چرواہے کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے ذرا دودھ پوچھ لیتے ہیں، وہی نوش فرما لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں چرواہے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس دودھ ہے بیچنے کے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں جی دودھ تو بیچنے کے لیے نہیں ہے، بکریاں بہت تھوڑا دودھ دیتی ہیں، ہاں ایک بکری ہے وہ بڑی لاغر سی ہے، اس میں بھی بہت کم دودھ نکلتا، وہ بھی کبھی کبھی نکل آتا ہے تھنوں میں سے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو لے آؤ۔ وہ بکری لے آئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہاری اجازت ہو تو ہم اس سے دودھ لے لیں۔ انہوں نے کہا دودھ آپ کیا لیں گے، تھنوں میں تو ہے کچھ نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم کہو تو صحیح، اجازت تو بکری تمہاری ہے، اجازت ضروری ہے تمہاری، تم اجازت دے دو، ہم خود لے لیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھی آپ دودھ لے لیں۔ آقا علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کرنا تھنوں پر ہاتھ پھیر دیا۔ معجزات آقا علیہ السلام کے ضرورت کے مطابق ظاہر ہوا کرتے تھے۔ جس جگہ پر جس معجزے کی ضرورت ہوتی تھی نا، اللہ رب العزت اسی کا اظہار فرما دیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حکمت ہوتی تھی معجزات کے اظہار کی۔ آقا علیہ السلام نے تھنوں پر ہاتھ پھیر دیا، وہ تھن دودھ سے بھر گئے۔ برتن لے آئے، ایک برتن، دو برتن، جتنے تھے 2-4 اس کے پاس، وہ سارے کے سارے بھر گئے۔ آقا علیہ السلام نے خود بھی نوش فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی پلایا، مالک کو بھی پلایا۔ اور جب اس بندے نے یہ سارا معاملہ دیکھا نا، اس نے کہا کہ آپ ہیں کون؟ اس کے دل میں آئی نا کہ اب پوچھو تو صحیح کہ یہ ہے کون جنہوں نے یہ کام کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بتا تو تجھے دیتے ہیں، مگر نا ابھی بات ذرا راز میں رکھنا۔ سفر تھا نا، پیچھے بھی پکڑنے والے بھی آ رہے تھے۔ حضور فرماتے بتا تو دیتے ہیں کہ میں کون ہوں، مگر نا کچھ دن ابھی راز میں رکھنا اس بات کو۔ اس نے عرض کیا کہ کون ہے جی آپ نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اچھا آپ وہ آدمی ہیں جن کے متعلق قریش میں مشہور ہو چکا ہے کہ یہ بے دین آدمی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس نے کہا کہ میں بے دین نہیں ہوں، اصل دین والا تو میں ہی ہوں، یہ سارے لوگ بے دین ہیں، انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ وہ بندہ کہتا کوئی بات نہیں جی، اگر انہوں نے نہیں نہ پہچانا تو میں تو آپ کو پہچان گیا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے پکے رسول ہیں۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی اس بات کو سیکھا راز میں رکھنا، جب مدینہ میں تمہیں تنگ کریں گے، ماریں گے، تشدد کریں گے، اور بات کوئی نہیں ہے، تو جب میں مدینہ منورہ پہنچ جاؤں نا تو تم اس کے بعد پھر میرے پاس آ جانا۔ تو وہ آدمی بعد میں آقا علیہ السلام کے پاس مدینہ حاضر بھی ہو گیا تھا۔ یہ آقا علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی دین پر کار بند رکھے، اور اس دین کو اللہ رب العزت نماز کے ساتھ قبول فرماتا ہے۔
نماز کے معاملے میں ہم یقیناً بہت پیچھے ہیں، کوشش کیا کریں، وقت نکالا کریں، نماز کی پابندی کریں۔ اگر نماز کامل ہو گئی اللہ رب العزت تمام مسائل کا حل خود ہی فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔